پھر بھی صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمن پہ لعنت۔ صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ الصلوات. دعا خالق کائنات و صدقہ آل محمد کا جناب سیدہ کی عزت و عظمت کے صدقے میں پاک پروردگار ہماری اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جناب سیدہ کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو مومنین مومنات مریض ہیں خدایا جناب سیدہ کی عزت کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار بالخصوص پارا چنار کے مومنین کی مدد و نصرت فرما۔ دہشت گرد ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ فلسطین کے، شام کے، یمن کے مومنین کی حفاظت فرما۔ لبنان کے مجاہدین کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پاک پروردگار جن مومنین نے آج اس میلاد میں حصہ ڈالا ہے خدایا تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ تمام مومنین کے مال رزق میں برکت عطا فرما۔ جن مومنین نے نیاز کا اہتمام کیے ہیں سید ضیاء الحسن شاہ صاحب، سید عباس زیدی، سید اصفر رضوی، پاک پروردگار ان مومنین کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ خدایا ان کے مال رزق میں برکت عطا فرما، ان کے حاجات کو پورا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد اللہم۔ ماشاءاللہ آج میلاد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ عظیم شب ہے جو شب لیلۃ القدر ہے۔ آج شب حقیقت لیلۃ القدر ہے۔ آج شب مصداق لیلۃ القدر ہے۔ اس بی بی کی عظمت اور فضائل بندہ بیان نہیں کر سکتا کہ وہ عظیم بی بی ہے، عظیم خاتون ہے جس کو اللہ نے حجاب اللہ کا لقب عطا کیا۔ یقیناً ٹھنڈ ہے اور کافی دیر سے جو میلاد شروع ہے، سقوط طاری ہے، سقوط جمع ہوا ہے، برف جمی ہوئی ہے اور یقیناً اس برف کو پگھلائیں گے انشاءاللہ فضائل محمد و آل محمد۔ سردی ہو، کوئی بھی موسم ہو مومن پر، لیکن یاد رکھو آل محمد کے وہ فضائل، وہ فضیلت، عظمت مومن کے اوپر سقوط طاری نہیں ہو سکتا۔ اس خدا کا حمد ہے جس خدا نے جناب سیدہ کی نالین کی گرد لپٹو ہوئی
گرد کے اس تصدق میں ہم سب کے دامن کو نور ولایت کے موتیوں سے بھر کے ہمیں دنیا میں مالا مال کر دیا ہے، اور اس خدا کا ہم شکر بجا لاتے ہیں جس خدا نے ہم سب کو اس میلاد جناب سیدہ میں بلا کر ہمیں فرش پر بٹھا کر جنت کے مزے سے آشنا کر دیا۔ اور اس سے بڑھ کر اور جنت چاہیے؟ جو کہتا ہے اس سے بڑھ کر بھی جناب سیدہ کے ذکر سے بڑھ کر جنت چاہیے، وہ ریمنڈ ہی چلا جائے، اس کے علاوہ اور بات نہیں ہے۔ کہ عظیم شب، عظیم رات جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی لارب کتاب سورہ زاریات آیت نمبر 24 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، نیاز بعد میں تقسیم کرنا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ پھر بھی صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا اپنے حبیب سے، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے میرے حبیب کیا تم تک وہ کہانی جناب ابراہیم کے معزز مہمانوں کی پہنچی ہے؟ آپ سوچیں گے کہ جشن جناب سیدہ اور ذکر ابراہیم، جن لوگوں کو جناب ابراہیم کا سمجھ آ جائے، معرفت حاصل ہو جائے، وہ دہلیز زہرا تک پہنچ سکتا ہے۔ درود میں ابراہیم اور آل ابراہیم کو درود میں شامل کر کے آل محمد کو بھلا دینا وجہ ہے در حقیقت ابراہیم کی معرفت نہیں ہے۔ تو خداوند تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین وَإِذْ دَاخَلُوا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا جب داخل ہوئے اور سلام کیا، جناب ابراہیم نے بھی سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد فرمایا کہ تم مجھے آشنا لگتے ہو، یہاں کے لگتے نہیں ہو۔ اللہ نے اس سورہ زاریات کی آیت نمبر 24 میں رسول خدا سے خطاب کر کے فرمایا، حبیب حل اتاک حدیثوں، کیا تمہیں وہ کہانی یاد ہے؟ یاد اسے کرائی جاتی ہے جس نے کہانی کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو، یا جیسے ہم کہتے ہیں آپ کو فلاں واقعہ یاد ہے، فلاں بات یاد ہے، کون سی بات؟ فلاں جگہ پر میں نے کی تھی۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے حبیب کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں والی کہانی یاد ہے جب ابراہیم کے پاس معزز مہمان بن کر آئے؟ اب قرآن کی آیت ہے، مولوی کی روایت نہیں، کسی کی روایت نہیں۔ اللہ نے فرمایا اس معزز مہمانوں کو یاد کرو، اس کہانی کو یاد کرو جب ابراہیم کے پاس مہمان بن کر آئے تھے، اور داخل ہونے کے بعد جناب ابراہیم نے فرمایا، تم کون ہو؟ یہاں کے لگتے نہیں ہو، اور تمہاری شکلوں سے لگ رہا ہے کہیں میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ لگ ایسا رہا ہے کہیں دیکھا ہے، معلوم نہیں کہاں دیکھا ہے، لیکن تم یہاں کے نہیں ہو، ہڈالے کے نہیں ہو، یہ پتہ ہے، کیونکہ ہڈالے کے سب مومنین کو میں جانتا ہوں، لیکن یہاں کے نہیں ہو، لیکن کہیں کے ہو، لیکن معزز مہمان تھے۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ زاریات 24، 25، 26، 27 آیات کی تلاوت کیجئے گا تو اس میں پوری کہانی اللہ نے بیان کی ہے۔ کہانی یہ ناول نہیں ہے کسی کا لکھا ہوا، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کچھ یاد کرانا چاہتے ہیں، یاد ہمیں دلوانا چاہتا ہے، مقام بتانا چاہتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا نام اس میں ہو۔ اللہ نقطے بیان کرنا چاہتا ہے، میری مخلوق دیکھ، ہر ایک کا مقام کیا ہے اس کو پہچان، کہ بتاؤ وہ کون سے معزز مہمان تھے جناب ابراہیم کے پاس آئے جن کو ابراہیم نے پہچانا نہیں ہے۔
یہ میں نہیں کہہ رہا، معصوم پیغمبر اللہ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم نے فرمایا قوم منکرون، تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، ناآشنا لگتے ہو۔ جناب ابراہیم نے، قرآن کہتا ہے، ایک بچڑے کو ذبح کیا، بچڑے کو ذبح کرنے کے بعد یہاں بھی ذبح کیا گیا ہے، پریشان نہ ہو، کیونکہ آج ضیافت ہے جناب سیدہ، تو یہاں بھی ضیافت کا اہتمام ہے، اس لیے کہ بعد میں راز کھلیں گے انشاءاللہ۔ تو جناب ابراہیم نے بچڑا ذبح کیا، قرآن کی آیت ہے، ایک بچڑا ذبح کرنے کے بعد بچڑے کے بھونا گوشت کو بھون کر دسترخوان سجایا۔ دسترخوان سجانے کے بعد جب دسترخوان سجا، ابراہیم نے نہیں پہچانا یہ کون ہے، دسترخوان پر بھنا ہوا گوشت آ گیا بچڑے کا، پکی پکائی روٹیاں دسترخوان پر سج گئی۔ جو ہی دسترخوان بچھا، دسترخوان بچھنے کا اعلان ہوا تو راز کھلنا شروع ہوا، کون کھانے والے ہیں، کون محبت والے ہیں۔ جو ہی دسترخوان بچھا ہے، آپ دیکھیں گے جب دسترخوان بچھے گا، یہاں بھی دیکھنا، دسترخوان پر بھی دیکھنا، جب دسترخوان بچھتا ہے بڑے بڑے راز کھل جاتے ہیں۔ جناب ابراہیم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہاں کے لگتے نہیں ہو، ناشنا ہو، کون ہو، پہچانا نہیں ہے۔ جب دسترخوان لگا، سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا گیا تو دونوں معزز مہمان جو تھے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا ابراہیم ہم نہیں کھا سکتے، ہم کھا نہیں سکتے۔ عزیزو یاد رکھو، تفسیر نمونہ کے مطابق وہاں اس وقت ایک رواجی سنت تھا، جب بھی کوئی کسی کے گھر میں کچھ کھا لیتا وہ کبھی بھی اس سے لڑائی نہ کرتا۔ جناب ابراہیم نے دیکھا مہمان میرے کھانا نہیں کھا رہے، خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ اگر ایک لقمہ کھا لیا پھر نمک حرامی نہیں کرنی ہوتے۔ اگر ایک لقمہ کھا لیا، رواج تھا وہاں کا، ایک لقمہ کھا لیا چاہے نمک ہی چکھ لی ہو دسترخوان سے، پھر نمک حرامی نہیں ہے، نمک حرامی کرتا نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے فوراً دیکھا کہ یہ مہمان کھا نہیں رہے ہیں، کچھ معاملہ اور لگ رہا ہے۔ انہیں یہی سمجھ رہے تھے شاید کوئی اور مسئلہ ہے، اگر یہ کھا لیتے تو ان کے خطرے سے میری جان محفوظ تھی۔ کھانے کے بعد کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیسے لوگ تھے جو کھانے کے بعد بھی لوٹتے رہے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ تمہارے لیے پکایا ہے، کھاؤ دو۔ وہ پیچھے مہمان، معزز مہمان پیچھے ہٹنے لگے اور کہا کہ ابراہیم ہم تیرا یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ اور ان مہمان کون تھے؟ قرآن کہتا ہے جناب ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ تمام علماء اہل سنت اور مکتب امامیوں نے لکھا ہے کہ اس وقت جناب ابراہیم کے پاس معزز مہمان آنے والے انسان نہیں تھے، اللہ کے ملائک تھے، فرشتے تھے۔ کون فرشتے تھے؟ 2 سے زیادہ تھے، جناب جبرائیل، جناب اسرافیل، اور بھی فرشتے تھے۔ جناب ابراہیم نے ان کو پہچانا نہیں ہے۔ مسلمان ابراہیم جیسا پیغمبر، خلیل اللہ، منصب امامت، منصب نبوت، معمار خانہ کعبہ، بت شکن، جب جبرائیل کے نور کو انسانی شکل میں آتے ہوئے جب ابراہیم جیسا پہچان نہ سکا، وہ ملا اس کے مقام کو کیا پہچانے جہاں جبرائیل درزی بن کر آیا ہو۔ جہاں جب ابراہیم جیسا پیغمبر جناب جبرائیل کے نور کو نہ پہچان سکا، جب انسانی شکل میں آیا، وہ دہلیز زہرا ہے جہاں جناب جبرائیل جناب سیدہ کے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے،
دستک دینے کے بعد کہتا ہے میں حسنین کا درزی ہوں، یا اندر سے جناب فضا کی آواز ہے میں جانتی ہوں تو جبرائیل ہے۔ یہ دہلیز زہرا ہے، میں جانتی ہوں تو جبرائیل ہے جو درزی بن کر آیا ہے۔ جناب جبرائیل نے جب حضرت ابراہیم کے دسترخوان کو چھوڑ کر چلے، پیچھے ہٹنے لگے، جناب ابراہیم نے فرمایا کھاؤ، کہا ابراہیم ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم ملائک ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتے، ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک، ہمیں یہ کھانا نہیں کھاتے، یہ کھانا تمہیں نصیب ہو، ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم کیونکہ فرشتے ہیں، ہم تیرا کھانا کھا نہیں سکتے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے اس دسترخوان کو چھوڑا جہاں بھنا ہوا گوشت تھا، پکی پکائی روٹی تھی، اور جناب ابراہیم سے کہنے لگے، ابراہیم نے فرمایا کھاؤ، کھانا تمہارے لیے تیار ہوا ہے، تو مہمان کہنے لگے ہم کھا نہیں سکتے اس لیے ہم فرشتے ہیں اور ہمیں بھوک لگتی نہیں ہے، ابھی بھی سمجھ نہیں ہے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں۔ جبرائیل نے کہا ہم کھانا کھا نہیں سکتے کیونکہ ہمیں بھوک نہیں ہے، تو قرآن سے پوچھ وہ کون سا مقام اور گھر تھا جب جبرائیل آ کر دروازے پر دستک دے کر کہتے مجھے بھوک لگی ہے میں مسکین۔ میں مسکین ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، روٹی کا سوال ہے۔ بستر ابراہیم علیہ السلام پر قرآن کی آیات یہ بھی قرآن میں ہے، سورہ طہر، سورہ انسان، سورہ سیدہ، سورہ فاطمہ، اس کے بہت سے نام ہیں۔ تو جناب جبرائیل نے وہاں پکا پکایا کھانا چھوڑ دیا، یہاں در زہرا پر مسکین بن کر روٹی مانگ رہا ہے۔ پتہ چلا ہاجرہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں اور ہے، حسین کے ماں کی پکی ہوئی روٹیاں اور ہے۔ جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں اور ہیں، جن کو جناب سیدہ کی روٹیاں سمجھ آ گئیں، جو جناب سیدہ کی روٹی نہیں سمجھ سکتا وہ جناب سیدہ کے مقام کو کیا سمجھے، وہ جناب سیدہ کے حجاب اللہ سیر اللہ کو کیا سمجھے کہ فاطمہ کیا، وما ادرک الفاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے۔ جناب جبرائیل نے اس دسترخوان سے چھوڑ دیا اور یہاں آ کر کھانا مانگا مسکین بن کر، میں مسکین ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ ابراہیم نے نہیں پہچانا کہ یہ جبرائیل ہیں، جب وہ انسانی شکل میں آیا تو جناب سیدہ نے فرمایا اے جبرائیل تو نے میرے جد کو پریشان کیا، انسانی شکل بنا کر میرے جد نے پہچانا لیا، لیکن مجھے دنیا میں آنے دے، میں بھی تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں اور میرا نور کیا ہے۔ عزیز یہی جبرائیل جو خلیل اللہ کے مہمان بن کر جاتا ہے، خلیل اللہ اس کے نور کو پہچان نہیں سکا، لیکن جب یہ دروازہ زہرا پر آتا ہے، جب پنتن پاک جناب زہرا کی چادر حجاب اللہ کے نیچے آ جائے تو جبرائیل اللہ سے پوچھتا یا رب من تحت القسام، اے میرے رب اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اے جبرائیل تو روز جاتے ہیں اس دروازے پر، کبھی جھاڑو دینے کے لیے، کبھی چکی چلانے کے لیے، کبھی جھولا جھلانے کے لیے، کبھی درزی بن کر، ہر ایک روز تو اس گھر پہ جاتا ہے، لیکن آج اللہ سے پوچھ رہا یا رب من تحت القسام، میرا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ ابھی آپ نے سنا ہے اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کسی نے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا آپ کا فرمان ہے کہ ہمارا آپ کے
جد کا فرمانا ہمارا پہلا بھی محمد، آخر بھی محمد، ہمارا درمیانہ بھی محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ مولا آپ سارے محمد کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ میں سے حسن بھی ہے، کوئی حسین ہے، کوئی جعفر ہے، کوئی موسیٰ ہے، کوئی عسکری ہے۔ مولا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سارے کے سارے محمد کیوں ہیں؟ مولا اگر ایک جملہ اضافی کر دوں، آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچے، سردی کو دور کر دے، یہ فرما دیا کہ مولا اگر یہ فرمایا اول محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، مولا یہ بھی ہو سکتا تھا اولنا علی، آخرنا علی، اوسطنا علی، کلنا علی۔ ہمارا پہلا بھی علی ہے، آخری بھی علی ہے، درمیانہ بھی علی ہے، ہم سب کے سب علی ہیں۔ عجب نے مولا نے فرمایا کائنات سے ایک علی برداشت نہیں ہوتا۔ کائنات سے شکر ہے کوئی عید دینے والا آگے نہ۔ آج جشن کی رات ہے، میلاد کی رات ہے، چہروں پر مسکراہٹ ہونا چاہیے۔ آج کی مسکراہٹ عبادت ہے۔ جو جناب سیدہ کی آمد پر بھی نہ مسکرا سکا پوری زندگی ہوتا رہے گا۔ آج اتنا آج اتنا مسکرائیے، مسکراہٹ لائیے جتنا پورے سال محرم الحرام میں ہمیں روتے ہوئے دیکھ کر کوئی ہنستے تھے، آج ہمیں ہنستا ہوا وہ ہے۔ وہ دیکھ کے روئیں کہ یہ کیا ہے کہ ہم نے بھی 4 بنائی تھی، ہماری 3 کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ بھی حسرت کریں گے جیسے یہ منا رہے ہیں، کاش ہماری بھی ہوتی ہم بھی منا لیتے۔ ہر ایک کا اپنا مقدر ہے، ہم کسی پر تنقید نہیں کرتا۔ بندہ جاتا بازار میں اپنے عقل کے مطابق داغ والا سیب بھی ریڑھی سے نہیں اٹھاتا، ہم بے داغ امام چنے ہیں، داغ والے امام بھی پسند نہیں کرتے۔ ہر ایک کا اپنا مقدر ہے۔ عزیز و جناب مولا امیر جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا آپ میں سے حسن ہے، آپ میں سے حسین ہے، آپ میں سے جعفر ہے، مولا آپ سارے کے سارے محمد کیسے؟ اگر جملہ یاد ہو، نیاز ہوتی رہے گی، بی بی بھیجتی رہے گی، آپ کھاتے رہیں گے، پوری زندگی تو ان کے صدقے میں کھا رہا ہو۔ کوئی ایسا ہے جو بی بی کے صدقے کے بغیر کھاتا ہو؟ جو کھا کے مکر جائے وہی تو نمک حرامی ہوتا ہے۔ جو کھاتا ہے وہ بولے گا، جو کھا کے مکر جائے وہ بندہ صحیح نہیں لگتا۔ اسی کے صدقے میں، کیونکہ یہ حق مار بی بی کا ہے، یہ حق مار زمین و آسمان، یہ دریا حق مار میری بی بی کا۔ جو حق مار ان کی ملکیت میں مزیرہ ہو کر کھا کے مالک کو بھونکے، اس سے بڑا حرامی کون ہو سکتا؟ مالک کا کھاؤ تو اس کا گیت گاؤ، اس کے صدقے میں کائنات چل رہی ہے، سورہ طلوع ہو رہا ہے۔ جناب سیدہ کا لقب ہے زہرا، جس سے سورج نور لیتا ہے، جس سے چاند روشنی لیتا ہے۔ عزیز و مولا سے پوچھا، مولا آپ میں سے حسن ہے، آپ میں سے حسین ہے، مولا آپ سارے کے سارے محمد کیسے؟ توجہ کیجئے، مولا نے فرمایا وضو کر کے آیا ہے۔ مولا میری عادت ہے جشن میں بغیر وضو کے جاتا نہیں ہوں، اگر بغیر وضو کے چلا جاؤں دسترخوان پر بغیر وضو کے نہیں جاتا، لیکن ہر وقت وضو کے ساتھ۔ مولا فرماتے جاؤ قرآن اٹھاؤ، قرآن اٹھایا، مولا نے فرمایا کھولو، کیا ہے؟ مولا سورہ فاتحہ، مولا نے فرمایا بند کر، پھر کھول، مولا نے فرمایا اب کیا؟ مولا سورہ بقرہ، مولا نے فرمایا بند کر، پھر کھول، مولا نے فرمایا اب کیا ہے؟ مولا سورہ عمران، مولا نے فرمایا پھر بند کر، پھر کھول، مولا نے پوچھا اب کیا ہے؟ مولا سورہ نساء، مولا نے فرمایا پھر بند کر، پھر کھول، فرمایا اب بتا کیا ہے؟ مولا سورہ مریم، مولا نے فرمایا پھر بند کر، پھر کھول، بتا اب کیا ہے؟ مولا سورہ ابراہیم، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، سورہ ابراہیم، سورہ مدثر، سورہ طٰہٰ، مولا نے فرمایا اب قرآن بند کر، اب بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مولا قرآن ہے، مولا نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے تو کہہ رہا تھا یہ
یاسین ہے، یہ بقرہ ہے، یہ مریم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ مدثر ہے، یہ مزمل ہے، یہ تکاثر ہے، یہ فلاں سورت ہے۔ مولا اب کیوں کہہ رہے قرآن؟ مولا جب قرآن کھولو تو جب قرآن کھولے تو کھلے ہوئے قرآن میں سے کوئی یاسین ہے، کوئی مزمل ہے، کوئی مدثر ہے، اگر یہ بند ہو جائے تو پورا کا پورا قرآن ہے۔ مولا فرماتے یہی وجہ ہے جب ہم الگ الگ ہوں، ہم میں سے کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی جعفر ہے، کوئی کاظم ہے، جب حجاب اللہ میں آ جائے تو جبرائیل کہتے ہیں یا رب من تحت الکساء، کہ جب ہم ایک ہو جائے ہمارا نور ایک ہوتا ہے کہ جناب جبرائیل جیسا فرشتہ نوری خاکی نہیں، خاکی کو کیا پتا نور کیا ہے، وہ اپنے تک ہی اپنے جیسے ہی سمجھے گا۔ اس لیے بندہ داڑھی پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے توبہ نعوذ باللہ نبی میرا جیسا، اس کو اپنی فطرت کا پتہ ہی نہیں ہے، اپنی خلقت کا پتہ نہیں ہے۔ جب جبرائیل نے پوچھا میرا اللہ اس چادر کے نیچے کیا ہے تو اللہ نے قبول کر دیا یہ اللہ کا معاملہ ہے، حکمت خدا جانتا ہے۔ تو اللہ نے تعارف کروایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، جبرائیل اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ حدیث قصہ ہر روز سنتے، ہر شب جمعہ سنتے ہیں، گھروں میں پڑھتے ہیں۔ اور جناب جبرائیل نے جب پوچھا میرا اللہ کہ اس چادر کے نیچے کیا ہے، کون ہے، اللہ نے تعارف کرایا ہم فاطمہ، تو اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا محمد ہے، ان کے شوہر علی ہیں، ان کے بیٹے حسنین شریفین ہیں۔ میں نے کہا میرا اللہ جب بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے تعارف کرایا جاتا ہے تو ہم معزز اور مرد کے ذریعے تعارف کراتے ہیں کہ فلاں کے بیٹا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، مرد کے ذریعے تعارف کیا جاتا ہے۔ اگر مرد برابر ہو پھر عہدے کو دکھا جاتا ہے کہ عہدے میں کیا ہے۔ میرا اللہ اگر آپ نے فاطمہ کا تعارف کرایا اس کے ساتھ 3 عہدے بھی بلند تھے، نبوت کا عہدہ، رسالت کا عہدہ، ولایت کا عہدہ، امامت کا عہدہ۔ میرا اللہ اگر ایک سے نہیں کرایا کم از کم 3 کو چھوڑ کے کم از کم 1 سے تو کرا لیتے، وہ 3 کسی کام کے نہیں تھے۔ اللہ نے نہ امامت سے تعارف کرایا کیونکہ فاطمہ کی پہچان نبوت سے نہیں ہے، نبوت کی پہچان فاطمہ سے ہے۔ یہ جملہ میں سمجھا نہیں سکا، ہم فاطمہ تو اس میں فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ میرا اللہ اگر تعارف کرانا تھا تو نبی سے تعارف کراتے۔ اس چادر کے نیچے محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کے داماد ہیں، محمد کے نواسے ہیں، مسلمانوں کو بھی ہضم ہو جاتا تاکہ مسلمان کو اور نہ بنا سکتے۔ اللہ نے فرمایا اس لیے میں اپنے مخلوق کے تاریخ لکھنے والے کو جانتا ہوں، وہ تاریخ میں کیا کیا لکھ دیں گے کہ فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ میں نے چادر کے نیچے جناب سیدہ کا تعارف کرا کے فرما دیا ہے، یہ لکھ دیا ہے ہم فاطمہ تو ابوہا، محمد جس کے بابا ہے وہ فقط فاطمہ ہے، جس کے بابا ہیں وہ فقط فاطمہ ہے۔ اگر فاطمہ کے علاوہ جناب سیدہ کی بہنیں ہیں، میں نے عرض کیا تھا پہلے لوگوں نے نبی کی بیٹیاں بنائی ہیں، فاطمہ کی بہنیں نہیں بنائی۔ بیٹیاں بنا لینا آسان ہے، بہن ان جیسی بنانا وہ مشکل ہے۔ جناب جبرائیل نے دسترخوان کو چھوڑا، بات یاد ہے جو ٹائم دیا گیا اس ٹائم کے اندر ہی اندر، ٹائم بہت زیادہ دیا گیا لیکن اس زیادہ ٹائم میں نہیں پڑھوں گا، مجھے پتہ ہے نہ میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن تھوڑا جو ٹائم ملا ہے 1 گھنٹے کا وہ تو پورا کرنا ہے۔
زیادہ ٹائم نہیں. تو فرمایا کہ جبرائیل نے دسترخوان سے کچھ نہیں کھایا، چھوڑ کر چلے گئے. جناب جبرائیل نے کہا ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو جبرائیل وہاں ابراہیم کے پکے پکائے کھانے کو چھوڑ کر دہلیز زہرا پر آ کر کہتا ہے میں مسکین ہوں، مجھے روٹی دے دو. ایک دن نہیں 3 دن فرشتے انسان بن کر آئے. پہلے دن فرشتہ سورہ دہر میں جا کے دیکھیے گا، پہلے دن فرشتہ آیا مسکین بن کر، دوسرے دن فرشتہ آیا یتیم بن کر، تیسرے دن فرشتہ آیا اسیر بن کر. مجھے میرا اللہ سمجھ نہیں آئی. پہلے آنے والا فرشتہ کہتا ہے میں مسکین ہوں، سمجھ میں آتا ہے. دہلیز زہرا سے مسکین روٹی مانگ رہا ہے تو سمجھ میں آ گیا. دوسرے دن والا آتا ہے یتیم ہوں میں مانگنے آیا ہوں، تو یتیم کی بھی سمجھ آیا گئی، یتیم میں مانگنے آ گیا ہے. تیسرے دن میں قرآن سورہ دہر میں فرماتا ہے آنے والا نہ یتیم تھا، نہ فقیر تھا، نہ مسکین تھا، نہ کوئی اور تھا. کہنے لگا میں اسیر ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی. اسیر جو بھی ہوتا ہے وہ قید خانے میں ہوتا ہے، زہرا کی گلی میں نہیں ہوتا. آنے والا کہتا ہے میں اسیر ہوں، مجھے روٹی چاہیے. میں نے کہا میرا اللہ آپ نے ایک دن جبرائیل کو بھیج دیا، اب ٹیپ کا جملہ ہے اور میرے جملے کو جملے تک رکھنا، میرے نقطے کو نقطے تک رکھنا، فتویٰ نہ لگانا، اس کو وسیلہ سمجھنا، آگے نہیں جانا. کیونکہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں مجمع پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. میں پہلے بتا رہا ہوں میرے جملے کو میرے تک ہی رکھنا، میرے نقطے تک محدود کرنا. میرا اللہ پہلے دن تو نے جبرائیل کو مسکین بنا کر بھیج دیا ہے، بس ہمیں سمجھ آ گیا عظمت سیدہ کیا ہے. میرا اللہ دوسرے دن پھر بھیجنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ پہلے دن جبرائیل کو بھیج دیا، ہم نے مقام سیدہ کے دروازے کو جان لیا کہ عظمت سیدہ کیا ہے، عظمت جناب سیدہ کیا ہے، دروازے سیدہ کیا ہے، دہلیز تنتنتا کیا ہے. میرا اللہ دوسرے دن بھیجنے کی کیا ضرورت نہیں. آج ابن خدا کہے کہ دیکھ دوسرے دن آنے والا کون ہے. میں نے کہا میرا اللہ تمام شیعہ سنی کتب میں موجود ہے، مولوی باقر کا یہ جملہ نہیں ہے عزیزان، شیعہ سنی تفسیروں میں موجود ہے. دوسرے دن میں آنے والے فرشتے کا نام اسرافیل ہے. اللہ نے فرمایا اسرافیل کو جانتا ہے اس کا کام کیا ہے. میرا اللہ میں جانتا ہوں، اتنا تو پڑا ہے اس فرشتے کا کام ہے کہ تیرے 18,000 عالمین میں تیرا دیا ہوا رزق تقسیم کرتا ہے. اللہ نے فرمایا یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. جو کہتے ہیں کہ یا علی مدد نہ کہو، اہل بیت سے نہ مانگو، جو فرشتہ اسرافیل میرے 18,000 عالمین میں میرا دیا ہوا رزق تقسیم کرتا ہے، دوسرے دن دہلیز زہرا پر اسرافیل کو بھیج کر بتا دیا جو فرشتہ میرا دیا ہوا رزق پورے عالمین میں تقسیم کرتا ہے، سب سے پہلے فرشتہ دہلیز زہرا سے مانتا ہے. جو فرشتہ عالمین میں رزق تقسیم کرتا ہے پہلے وہ مانتا ہے پھر تقسیم کرتا ہے. میرا اللہ ٹھیک ہے فرشتوں نے ابراہیم کے دسترخوان کو ٹھکرا دیا، زہرا کے دروازے سے مانگی روٹی. فرشتوں نے بھی بتا دیا قرآن کے آیات کے مفہوم کے مد نظر، فرشتوں نے دسترخوان ابراہیم کو ٹھکرا کر کھانا نہ کھا کر چلے جانا اور دروازے زہرا سے روٹی کا سوال کرنا. فرشتوں نے بتا دیا زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہے، جناب سیدہ کے دروازے سے مانگنا بدعت نہیں ہے. جو عالمین
میں رزق تقسیم کرتا ہوں، پہلے علی کے دروازے سے لیتا ہے۔ میرا اللہ تو نے اسرائیل کو بھیج کر بھی جناب سیدہ کا مقام کیا ہے، عزت کیا ہے، مقام کیا ہے، کیا اور جانے۔ جیسے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے جس کے گھر میں بیٹی ہو اور ہر باپ کا اختیار ہوتا ہے بیٹی کی جب شادی کرے تو اچھے خاندان میں کرے۔ رسول خدا کے پاس بہت سے لوگ ہیں جناب سیدہ کے رشتے کے لیے، یا رسول اللہ ہم رشتے کے لیے آئے ہیں۔ جناب سید الانبیاء فرماتے ہیں جناب سیدہ کا رشتہ کرانا میرے اختیار میں نہیں ہے، جو مالک کائنات ہے، جو مختار کائنات ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے، جو یاسین بھی ہے، مدثر بھی ہے، مزمل بھی ہے، جن کے ہاتھوں سے پیر سنگریز کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، جن کی رسالت کی گواہی جانور دیتے ہیں، پتھر دیتے ہیں، جو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، جن کے صدقے میں سورج بنا، جن کے صدقے میں نبی بنے، جن کے پسینے سے اللہ نے انبیاء خلق کیے، جو صاحب تاج براق ہے، جو جنت کا مالک ہے، کوثر کا مالک ہے، جو مسلمانوں کا نبی ہے، صاحب قرآن ہے، صاحب شریعت ہے، جس کے صدقے میں سب کچھ بنایا ہے، لیکن وہ نبی کہتا ہے زہرا کے رشتے کا اختیار میرے میں نہیں ہے، رشتہ کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ یہ عظیم خاتون ہے، اللہ کی عطا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کی عطا ہے، یہ رشتہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جناب رسول خدا نے جناب سیدہ کے رشتے کی ذمہ داری جو خود اختیار میں نہیں رکھتا تھا، کس کی ذمہ داری تھی؟ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ اللہ کے، کہ اللہ جہاں چاہے گا وہاں رشتہ ہوگا۔ جیسے کوئی یہاں پر ہوتے ہیں، کوئی ماسیاں بنی ہوتی ہیں، کوئی رشتے کرواتا ہے، سینٹر بنے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے میری بیٹی کا رشتہ تلاش کر، اور بندہ رشتہ تلاش کرتا ہے، اور بندے بیٹی والے کہتے ہیں ایسا رشتہ تلاش کر جو دلہا ہو کم از کم جو ہمارا رواج ہے وہ خوبصورت ہو، وہ ایسا خوبصورت ہو کہ سسر داماد لوگوں کو دکھا سکے، چھپا نہ سکے۔ داماد چھپائے نہیں، داماد دکھائے کہ خوبصورت ہو، کم از کم دکھانے کے قابل ہو، جن کو دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آئے، جن کو دیکھ کر پہاڑ یاد نہ آئے، جو خدا کے قریب ہو سکیں، دور نہ ہو سکیں۔ دوسرے ہے کہ کم از کم کیا ہو، خوبصورت ہو، بہادر ہو، بزدل نہ ہو۔ بزدل داماد کون تلاش کرتا ہے؟ جو دروازے پر دستک ہو تو چھپ جائے، تلوار دیکھ کے بھاگ جائے، کم از کم اتنا بہادر ہو کہ دستک دے تو وہ خود چل کر آ کر بتائے کون ہو، اتنا تو بہادر ہونا چاہیے۔ ہم سب کا یہ رواج ہے۔ اور تیسرا صفت یہ ہے کہ کم از کم وہ سخی ہو، کنجوس نہ ہو۔ شوہر سخی ہونا چاہیے، بیوی کنجوس ہونی چاہیے۔ اگر بیوی جس کی سخی ہے اس کا گھر کا خدا یافز ہے۔ روایات میں کہ یہ ہے شوہر کو سخی ہونا چاہیے، بیوی کو کیا ہونا چاہیے؟ کنجوس ہونا چاہیے۔ اگر بیوی سخی بن جائے اور شوہر بھی سخی بن جائے پھر جانے ہی آئے لو، گھر میں جو کچھ ہوگا وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ شوہر کو یہ صفت ہے، شوہر کو سخی ہونا چاہیے اور بیوی کو کنجوس ہونا۔ کم از کم داماد ایسا ہو جو سخی ہو۔ اگر کسی نے رشتہ ڈھونڈا ہو ایسا جو نہ بہادر ہو، نہ خوبصورت ہو، نہ سخی ہو، تو بیٹی والے کم از کم اگر اس سے ملاقات کر بھی گئے، کسی راستے پر مل گئے، انہوں نے کہا سبحان اللہ تو نے ایسا رشتہ ڈھونڈا ہے جو دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو رسول خدا نے جب اپنی بیٹی کے رشتے کی ذمہ داری کسی عام کی نہیں لگائی، خدا کی لگائی ہے۔ تو خدا نے دلہا ڈھونڈا ہے تو کیسے ڈھونڈے گا؟
اللہ نے فرمایا ہے کہ پہلی صفت جو انسان دیکھتا ہے کہ وہ خوبصورت ہو، میرا حبیب میں تیری بیٹی کے لیے ایسا خوبصورت دلہا چنوں گا جو کم از کم میرا وجہ اللہ بن کر آئے، جو وجہ اللہ کا مزاج ہو، بہادر ایسا ہو جو فاتح خیبر ہو، بدر ہو، حنین ہو، بھاگنے والا نہ ہو، سخی وہ ہو جس کے در سے فرشتے مسکین بن کر لے جائیں، زمین والے نہیں آسمان والے بھی لے جائیں، ایسا سخی رشتہ اللہ نے جناب سیدہ کے لیے، اس لیے مولا رسول خدا فرماتا ہے اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی خوف نہ ہوتا۔ اللہ نے فرمایا رشتہ گھر میں نے ڈھونڈا ہے تو کم از کم اگر نبی کی بیٹی کہے کہ میرے مزاج میرا ہم قف ہو، کیونکہ میرے گھر میں آیات کا نزول ہوتا ہے، میرے گھر میں نبوت ہے، میرے گھر میں رسالت ہے، میرا بابا وہ ہے جو جبرائیل وحی لے کر جس گھر میں نازل ہوتا ہے، تو کم از کم میرا شوہر میرے برابر ہو، تو کم از کم اتنا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اگر بی بی کا یہ معیار ہے میرا محمد میں تیری بیٹی کی برات کسی اور گھر میں نہیں لے جاؤں گا، فرمایا تیری بیٹی کی برات بھی میں اپنے گھر خانہ کعبہ سے لے کر آؤں گا۔ علی بھی اللہ کے گھر سے، جناب اسرافیل نے وہ رزق تقسیم کیا زہرا سے مانگ کر، اور قرآن کہتا ہے جب 3 دن تک فرشتے آتے رہے، کھانا مانگتے رہے، جناب سیدہ پنتن پاک روٹی دیتے رہے۔ روٹی کہاں جاتی تھی؟ جنت میں۔ اس لیے مسلمانوں کو میں کہتا ہوں مسلمانوں آؤ میلاد جناب سیدہ میں، شیعوں کی محافل میں تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کہتے ہیں، تم کیا کہتے ہو اور ہم کیا کہتے ہو۔ جو تم کہتے ہو تو مقابلہ دشمن کا کر نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر کوئی عیسائی کھڑا ہو کر آ کر کہے مسلمانوں تم کیا جانو ہمارے عیسیٰ کون ہیں، ہمارے عیسیٰ وہ ہے جن کی ماں کے لیے جنت سے کھانے آتے تھے، تم ہمارا مقابلہ کیا کر سکتے ہو؟ تو مسلمانوں بتاؤ تم ان کو کیا جواب دو گے؟ تم جو اتنا فضائل بیان کرتے ہو، اتنا کچھ تاریخ میں لکھ دیتے ہو، تو عیسائی کو کیا بتاؤ گے؟ جو عیسائی کہے گا کہ ہمارے عیسیٰ کی ماں وہ ہے جن کے لیے جنت سے کھانے آئیں گے، کھانے آتے رہے، تو ہمارا بچے کے ساتھ اگر کسی کا سامنا ہو جائے تو ہمارا بچہ بھی اس عیسائی کو جواب اپنے سینے پر ہاتھ مار کر اپنے سر کو بلند کر کے کہتا ہے کہ اے عیسائی سن، اگر تو نے فضیلت پڑھی ہے کہ ہمارا عیسیٰ وہ ہے جن کی ماں کے لیے جنت سے کھانا آیا ہے، تو ہم وہ ہیں کہ ہمارے پاس وہ ہے جن کے لیے جنت سے کھانا نہیں بلکہ جن کے گھر سے جنت میں کھانا جائے، وہ حسین کی ماں فاطمہ ہے۔ جن کے گھر سے جنت میں پکی ہوئی روٹیاں جائیں وہ اور ہیں، اور جنت سے جن کے لیے آئے وہ اور ہیں۔ تو 3 دن مسلسل روٹیاں جاتی رہی، اور خدا کا قرآن کہتا ہے الجزاء والاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ میرا اللہ 3 دن پنتن پاک نے جو روٹیاں دی ہیں ان کا بدلہ کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ان روٹیوں کے بدلے آیات کو نازل کیا ہے، سورہ کو نازل کیا ہے۔ روٹیاں گئی 3 دن، 15 روٹیاں، اور وہاں سے آئی 30 آیات۔ سورہ طہر کی 30 آیات ہیں، 15 روٹیوں کے بدلے 30 آیات۔ میں نے کہا میرا اللہ تیرا قانون ہے جو ایک نیکی کرتا ہے اس دنیا میں اس کو ایک کے بدلے تو 10 گنا عطا کرتا ہے، آخرت میں ایک کے بدلے 70 گنا عطا کرتا ہے۔ آخرت کی بات تو آخرت میں
اس دنیا میں اگر 15 روٹیاں گئی ہیں تو ایک کے بدلے 10 گنا دیتا تو کم از کم 150 آیات ہوتی، تو آپ نے 15 کے بدلے 30 آیات کیوں نازل کی؟ آج اپنے خدا نے فرمایا تو میری تعداد کو نہ دیکھ، آیات کے وزن کو دیکھ، تعداد کو نہ دیکھ، وزن کو دیکھ۔ میرا اللہ میں تیری آیات کا وزن کیسے کروں؟ میرے پاس کوئی ایسا ترازو نہیں ہے، حوالے میں کوئی ایسا ترازو نہیں ہے اس دین شہر میں جس ترازو میں تیری آیات کو تولا جائے۔ تیری آیات کا وزن کی اتنا ہے، وہ ہمارے پاس ترازو نہیں ہے۔ خدا نے فرمایا تو اس مجمع کو تاریخ کی نالین پہنا کر مصر کے بازار لے چل، جہاں حسن کا بادشاہ تول رہا تھا، ایک پرلے میں حسن کا بادشاہ، دوسرے پرلے میں مال و دولت۔ اپنے ذہنوں کو بازار مصر لے جاؤ، آیات قرآن کا وزن کرنا ہے تو بازار مصر میں لے جاؤ، جہاں پر ایک پرلے میں تھے حسن کا بادشاہ جناب یوسف، جن کے حسن کی قسمیں کینان کے لوگ کھاتے تھے، جو اللہ کا پیغمبر ہے۔ ایک پرلے میں جناب یوسف کو بٹھایا گیا، دوسرے پرلے میں مصر کے عمراء کی دولت۔ جو بھی آتا بچے کو خریدنے کی کوشش کرتا، اپنی دولت رکھتا، اپنی پوری دولت رکھنے کے بعد جب ترازو کو اٹھایا جاتا، حسن کا پرلا بھاری ہوتا، مال و دولت ہوا میں۔ حسن بھاری، نبی بھاری اور دولت ہوا میں۔ اور اسی خوبصورتی کے حسن کے پجاری عزیز مصر نے جناب یوسف کو خریدنے کی کوشش کی، دولت پر گھمنڈ تھا، خریدنا، کہا کہ میں خریدوں گا، کتنا اس کی دولت ہے۔ اپنے خزانے کے منہ کھول دیے، کھولنے کے بعد دوسرے پرلے میں ہیرے، سونے، جواہر، پتھر، جو بھی کچھ تھا، عزیز مصر نے وہ لا کر سارے ایک ترازو کے پرلے میں رکھ دیے، دوسرے پرلے میں جناب یوسف۔ جب کہا کہ میں نے دولت رکھ دی، اب ترازو کو اٹھاؤ، جب ترازو اٹھایا گیا، حسن کا پرلہ بھاری، عزیز مصر کی دولت ہوا میں، جناب یوسف کا پرلہ بھاری اور عزیز مصر کی دولت ہوا میں، حسن کو نہ تول سکے، جناب یوسف کے وزن کو نہ تول سکے۔ عزیز مصر حیران ہوا، پریشان ہوا کہ میں نے اپنی پوری دولت رکھ دی ہے کہ لیکن حضرت یوسف کو میری دولت تول نہ سکے۔ اور عزیز مصر کو اس پریشانی کے سمندر میں غرق ہوتے ہوئے جناب یوسف نے دیکھا، اور اس پریشانی کو دیکھنے کے بعد عزیز مصر کو کہا میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ، میرے پاس قلم دوات لے آؤ، مشکل کشائی کرو۔ جنہوں نے قلم دوات دی وہ مراد پا گئے، جنہوں نے نہیں دی وہ نامراد رہے۔ جناب یوسف نے یہی کہا عزیز مصر سے، تیری پریشانی کو میں جانتا ہوں، کاغذ قلم لے آؤ، کچھ لکھ دو۔ تو کسی تاریخ میں کسی نبی نے کہا کاغذ قلم لے آؤ، تمہاری مشکل حل کرو۔ اگر کاغذ قلم دے دیا ہوتا تو آج مسلمانوں میں 73 فرقے نہ بنتے، آج ہم نہ در بدر ہوتے۔ عزیز مصر نے جناب یوسف کو، حسن کے بادشاہ کو دیکھا، کچھ مانگ رہا ہے، اور وہ بھی میرے لیے، اپنے لیے نہیں، کیونکہ میں تھا پریشانی کے سمندر میں غرق ہونے والے کو بچانے والے اور ہیں، غرق ہونے والے اور ہیں۔ غرق ہونے والا تھا عزیز مصر، بچانے والا تھا یوسف۔ تب بچا اس
سمندر میں ڈوبنے سے جب اس نے کاغذ قلم دیا، پتہ چلا کہ غرق ہونے سے، ہلاک ہونے سے وہ بچتا ہے جو کاغذ قلم دے۔ جو کاغذ قلم نہ دے وہ ہلاک ہونے سے نہیں بچتا۔ یوں کہوں کہ نبی بھی اس کے لیے نجات کا نمائندہ بن جاتا ہے جو نبی کے مانگنے پر دے دے۔ جو نبی کے مانگنے پر نہ دے وہ نجات نہیں پا سکتا۔ اگر اور آسان کر دوں کہ اگر نبی کے مانگنے سے، قلم دوات دینے سے نجات ہوتی ہے، اگر نبی نے مانگا ہے قلم دوات، یوسف نے مانگا ہے قلم دوات عزیز مصر سے، تو عزیز مصر کی مشکل کشائی ہوئی ہے۔ اگر عزیز مصر نہ دیتا، قریب بھی ہوتا، تب بھی نجات نہ تھی۔ قریب ہوتے ہوئے یوسف کا قریب کھڑا ہوا تھا، جناب یوسف نے قلم دوات مانگا ہے کیونکہ میں قریب ہوں، نبی ہے، نجات مل جائے گی۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ پھر بھی صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ جناب یوسف نے عزیز مصر کو پریشانی کے سمندر میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا میرے قریب آؤ، قلم دوات لے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ دیتا ہوں، تیری مشکل کشائی کرتا ہوں۔ قلم دوات دی ہے تو مشکل حل ہوئی ہے۔ تو جناب عزیز مصر نے جناب یوسف کو کاغذ اور قلم دی۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ بس ٹائم ختم ہو گیا، آخری جملہ۔ قبلہ صاحب تشریف لے ہیں، قبلہ صاحب کا انتظار تھا، دسترخوان بھی بچ چکا ہے، پریشان نہ ہو۔ تو لہذا جناب عزیز مصر نے جناب یوسف علیہ السلام کو کاغذ قلم دیا۔ جناب یوسف نے قلم سے کچھ لکھا، کچھ تحریر کیا۔ تحریر کرنے کے بعد فرمایا جاؤ دوسرے پلے سے اس مال و دولت کو ہٹا دو، مال دولت کو ہٹا دو، ہیرو کو ہٹا دو، سونے ہٹا دو، ساری دولت ہٹا دو، فقط یہ پرچی رکھ دو، فقط یہ پرچی رکھ دو۔ عزیز مصر نے ساری دولت ہٹائی، دوسرے پلے میں اس تحریر کی ہوئی پرچی کو رکھا۔ جب پرچی کا رکھنا تھا کہا اب ترازو کو اٹھاؤ۔ اب جب ترازو کو اٹھایا گیا، حسن کے بادشاہ کا پلہ ہوا میں، تحریر کا پلہ نیچے۔ جناب یوسف کا پلہ ہوا میں اور تحریر نیچے۔ عزیز مصر جب دیکھا اس منظر کو حیران ہوا، دوڑا کہ جس کو میری دولت نہ تول سکے، جس کو میرے ہیرے نہ تول سکے، کسی کو میری دولت نہ تول سکی، اس میں ہے کیا؟ جو ہی پرلے کے نزدیک آیا تو پرچی کو کھولا جس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز مصر حیران ہو کر کہتے بس تیری قیمت بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی؟ تو جناب یوسف نے کہا تو کافر تھا نا، کافر ہی رہا ہے، میری قیمت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھی، میں تو بسم اللہ کے نقطے میں بک گیا تھا، اس بسم اللہ کے نیچے لگے ہوئے نقطے میں تو لگایا تھا۔ جو اسرافیل پورے عالمین میں رزق مانگتا ہے، بانٹتا ہے، وہ جناب سیدہ کے دروازے سے یتیم بن کر مانگتا ہے۔ کون ہے سیدہ؟ جو ہمارا عقیدہ ہے مولا علی مشکل کشا ہے۔ آخری جملہ 2 منٹ کا، زیادہ نہیں۔ تو فرمایا امیر المومنین کون ہے؟ جو مشکل کشا، امام المتقین، فاتح خیبر، فاتح بدر، فاتح روحن، قاتل مرحب، جو ساقی کوثر ہے، جو مومن اور منافق کی پہچان ہے، جو جنت جہنم تقسیم کرنے والا ہے،
جو صاحب ذوالفقار ہے، جو صاحب فاتح احد ہے، جن کے لیے تلوار آسمان سے نازل ہوئی، جو خانہ کعبہ میں آیا، جن کی آمد پر خانہ کعبہ کی دیوار نے راستہ دیا، جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے لیے اللہ نے قرآن کی آیت بنائی، جو بستر رسول پر بھی سو جائے اور اس کی نیند کو بھی اللہ نے قرآن بنایا، جس کی شان میں اللہ نے آیت ولایت کو نازل کیا، جو اس کی اعلان ولایت پر اللہ نے دین کو مکمل کیا، جو مالک کوثر بھی ہے، ساقی کوثر بھی ہے، جو ناصر نبی بھی ہے، جن کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، جو ہر نبی کی چھپ کر مدد کرتا رہا، ابراہیم کی مدد کی، جناب نوح کی مدد کی، جناب رسول خدا کی ہر جنگ میں مدد کرنے والے علی ابن ابی طالب، شیر خدا، ساقی کوثر، قسیم النار والجنہ، حسنین کا پاک نانا، پوری کائنات جس کے صدقے میں رزق کھاتی ہے، علی جیسا بہادر کوئی نہیں، علی جیسا سخی کوئی نہیں، علی جیسا کریم کوئی نہیں، اتنی فضیلت کا علی، اتنا بڑا علی، جب دن کی مصروفیات گزارنے کے بعد شام کے وقت اتنا بڑا علی جس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہے فاطمہ میرے حصے کی روٹی ہے،